إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع انتہائی اہم ہے، اس لیے بڑی ہی توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر حاضر کر کے گفتگو کو سماعت فرمانا. ہر گھر گھر کی یہ کہانی ہے، معاملات الجھے ہوئے ہیں اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے. سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر رب العالمین نے یہ نکاح والا معاملہ کیا ہی کیوں؟ آخر ایک مرد اور ایک عورت کو اس بندھن میں کیوں باندھا ہے؟ اگر یہ سمجھ آ جائے تو باقی معاملے آٹومیٹیکلی حل ہو جاتے ہیں. ورنہ جانور آزاد ہیں، جہاں چاہیں جب چاہیں جو چاہیں کرتے پھریں، کوئی قدغن نہیں. آخر انسان کو، ایک مسلمان کو اس سسٹم کے اندر کیوں داخل کیا؟ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو، آپ اب سمجھدار ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں، انسان کے سامنے شیشے کی طرح ہر چیز واضح ہے.
کہ جو دیکھتا ہے شیشے کو تو اس کو اپنا آپ ہر کچھ نظر آ جاتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہو گیا کہ واقعتاً آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ کسی بھی مرد اور عورت کے درمیان سچی محبت نکاح کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ سچی محبت چاہتے ہیں، جو کہ ایک انسان مرد کی اور عورت کی ایک دوسرے کے ساتھ فطری ضرورت ہے، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے جس چیز کی خواہش پیدا کی ہے وہ عورت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، جو انسان کی خواہش ہے نا، اس کی جو محبت انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ سب سے پہلی انتہائی خوبصورت، انتہائی مزین، انتہائی اعلیٰ اور پاکیزہ من النساء وہ عورت کی محبت ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب عورت آ جاتی ہے، بیوی بن کے آ جاتی ہے، تو پھر دوسرے نمبر پر بیٹے کی محبت آ جاتی، تیسرے نمبر پہ مال و دولت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کریں، حالانکہ انسان کو ضرور سب سے پہلے کھانے پینے کی ہے، سب سے پہلے کھانے پینے، مال کی محبت بھی انسان کی فطری ضرورت ہے، لیکن اس کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے کہ پہلے اپنے جسم کو پاک رکھو، اس کی طہارت اور پاکیزگی انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ اور اسی لیے رب العالمین نے یہ فرمایا تھا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ لوگو، ہم نے تمہارے ہی نفس سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم زندگی کے اندر اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرو۔ جو جوش ہے، جو جلد بازی ہے، جو غصہ ہے، جو تمہارے اندر ایک سسٹم پاور پپ کر رہا ہے، اس کو سکون میں لاؤ۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے درمیان، خاوند اور بیوی کے درمیان مودت اور محبت پیدا کر دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ، دو آپس میں حقیقی اور سچی محبت کرنے والے نکاح کے بغیر دیکھے ہی نہیں گئے۔ سچی محبت، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، جتنا مرضی راگ لاپیں، ہمارا مرنا جینا ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کے متعلق اتنے واضح طور پہ الفاظ فرما دیے تو اب اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی۔ اور پھر تیسرا، اس لیے بھی نکاح کو اللہ رب العالمین نے زیادہ اہمیت دی کہ انسان کی نسل محفوظ ہی تب رہ سکتی ہے کہ جب تک وہ اس سسٹم میں نہیں آ جاتا، ورنہ تو بے روی، پتہ ہی نہیں یہ کس کا ہے تو کس کا ہے، حرام کاری انسانی نسل کی حفاظت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اللہ رب العالمین نے ایک جان سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی کو، پھر ان دونوں سے پوری انسانیت کو زمین کے اندر پھیلا دیا ہے۔ یہ ان کی اولاد، نسل قائم ہی باقی تب رہے گی، پتہ ہی تب چلے گا کہ یہ حلال کا پتر ہے کہ حرام کا ہے، جب نکاح ہوگا پھر ہی پتہ چلے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکاح اس لیے بھی ضروری ہے کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین،
اور تم نے اپنا دین اس وقت تک مکمل ہی نہیں کیا جب تک تم نکاح نہیں کر لیتے. تمہارا آدھا دین مکمل ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. جب شادی کر کے آدھا دین آپ نے مکمل کر لیا ہے تو اب باقی جو آدھا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں. اس لیے بھی نکاح کی بڑی اہمیت ہے. اور نکاح کرتے وقت اس بات کا پورا خیال رکھیے، مرد بھی اور عورت بھی، کہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ ہے کون. انسان ہے کہ جانور ہے؟ اس کے اندر خصوصیات کون سی والی ہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے یہ لفظ جانور استعمال کر دیا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا. قرآن مجید اس بات کی دلیل ہے. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، لیکن یہ سنتے دیکھتے تمہیں نظر آتے ہیں، رب العالمین کے نزدیک تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. دل ہوتے ہوئے بات کو سمجھتے نہیں، آنکھیں ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں، کان ہوتے ہوئے صحیح بات کو سنتے نہیں. جانور نہیں تو اور کیا ہیں؟ جانور بھی اپنے مالک کی بات کو سن کر اس کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں سعادت مندی اور خوش بختی کی علامت ہیں. 4 من السعادہ. ان میں سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش بختی کی بیان فرمائی، المرأة الصالحہ، نیک بیوی. انتخاب کرتے وقت مال و دولت نہ دیکھا کرو، دنیا کو نہ دیکھا کرو کہ یہاں شادی کرا کے میرا سٹیٹس اونچا ہو جائے گا. وہ یہ سوچے کہ میں اس لڑکے سے شادی کرا کے دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی بسر کروں گی. بالکل غلط ہے. مقدم کرو اس بات کو کہ اس کے اندر دینداری کتنی ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، دونوں طرف سے. جب یہ باتیں ہوگی تو پھر یہ نہ طلاق ہوگی نہ طلاق کے اسباب پہ غور کرنے کا. لیکن آئیے اب جب یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس لیے تو اللہ رب العالمین نے دونوں کو حکم دیا ہے نا، دونوں کو حکم دیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یاد رکھو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا. جب نکاح ہو گیا ہے تو اب خاوند بیوی اور بیوی اپنے خاوند کے حقوق دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا. اگرچہ خاوند کو رب العالمین نے دنیاوی اعتبار سے ذہنی طور پر قوت بخشی ہے، معاملات اور فیصلے کرنے کی طاقت اور قوت دی ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک حصہ زیادہ فوقیت دی ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں، آگے چل کر بتاتا ہوں کہ اس کا غلط استعمال کیسے ہو رہا ہے آج کل. طلاق کیوں ہوتی ہے؟ طلاق کے پھر نقصانات کیا ہیں؟ یا قانون طلاق ہے کیا؟ اگرچہ یہ بہت لمبا موضوع ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے توجہ سے. پہلا سبب نوبت طلاق تک کیوں پہنچتی ہے. اللہ اکبر. بلکہ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک فائر ہے. یہ ایک مرد کے پاس 3 گولیاں ہیں فائر کرنے کی. رب العالمین نے اس کو سب سے پہلے ہی، اگر شکار ہاتھ سے کیچ ہو رہا ہو تو اس کو ہاتھ سے کیچ کریں، یہ پھر کسی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے. کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑے تو وہ مدد لے لو. چاروں نہ چار اگر کوئی سبب نہ بنے تو اس لیے پھر فرمایا کہ اب آخری یہ ہے کہ فائد کر دو. اب وہ جانور اڑ رہا ہے تو اس کو فائد کر دو، جانے دو، جہاں بھی جاتا ہے پھر جانے دو، اس کو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پہلا نہیں. واللاتی تخافون نشوزہن. آئیے قرآن مجید پڑھیے اور غور کیجیے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. پہلا سبب، اگر نچاکی ہو جائے نا تو پہلا کیا؟ فعظوہن، ان کو سمجھاؤ. خاوند اور بیوی کا معاملہ اتنا سینسیٹیو ہے، اتنا حساس ہے کہ رب العالمین نے 3rd پرسن کی انٹرفیئر جو ہے نا، دخل اندازی، اس کو برداشت نہیں کیا. بھائی خاوند اور بیوی کی محبت اور تیسرا بندہ ان کے اندر درمیان میں آئے، یہ کیسا اسلام کا اصول ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ایک مرد اور ایک عورت، خاوند اور بیوی، جنہوں نے اللہ کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا ہے،
اب تیسرا بندہ خام کا ٹو میں لگا رہے اور اس کے اندر کیوں اس کو لاتے ہو؟ سب سے پہلے مرد کو کہا فعظوہن، سمجھاؤ ان کو پیار سے اچھے انداز میں آپس میں گفتگو کرو. اندر تیسرے بندے کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ تم آپس میں کیا کر رہے. اگر یہ زبانی سمجھانے سے بات نہیں بنی تو پھر کیا کرو؟ واہجروہن، بستر الگ کر دو، کوئی بات نہیں. سارا دن ظاہری طور پر لیکن رات الگ. عقل مند عورت کبھی بھی اپنے خاوند سے علیحدہ ہو کر رات نہیں بسر کرتی. وہ کہتی ہے مر جاؤں گی جب تیرے پاس آئی ہوں، اب یہاں سے جنازہ جائے گا، تم کون ہو میرے ساتھ ناراض ہو کے ساری رات گزارنے والے؟ نہیں، راضی کرتی. اگر یہ دو کام سرزر نہ ہو تو پھر تھوڑی سی ڈانٹ غصہ دکھانا ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ، اگرچہ ضرب کا معنی مارنا ہے لیکن وہ نہیں جو جانوروں کی ہے، مقصد ہے ڈانٹ ڈپٹ. یہ تیسرا کام ہے. یہ تین کام ایسے ہیں جن کے اندر تیسرے بندے کی دخل اندازی نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ تینوں، اگر تو ان میں سے کوئی ایک کارگر ہو جائے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، بات مان لیں، تو آپ کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ خام خواہ ان کو ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ چوتھا کام اگر یہ نہ ہو تو پھر فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. پھر بھی بچانے کی کوشش ہے. اگر تم یہ سمجھو کہ یہ معاملہ بڑھ گیا ہے تو اب مرد کی طرف سے ایک مصلح صلح کرانے والا، عورت کی طرف سے ایک، یہ دونوں آپس میں مل کر بیٹھ کر. اللہ رب العالمین نے یہاں بھی ایک شرط لگائی ہے کیونکہ اکثر خاندان میں شیطان میں ہوتے ہیں، وہ تو نہیں چاہتے کہ یہ دونوں مل کر بیٹھے. لگائی بجائی اللہ تعالیٰ نے یہاں غور کریں الفاظ پہ. آپ میں بھی میرے بعض الفاظ پہ ہو سکتا ہے کہیں کہ یہ کیا آج اتنے غصے میں نہیں. بھائی غصے میں نہیں ہوں، یہ خاندانوں میں معاملات ہوتے. بھائی دو اگر آپس میں جڑنا چاہیں تو وہ تیسرا خام کا کوئی نہ کوئی دوتی لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں صلح کا ارادہ رکھتے ہوں گے نا کہ واقعی دل سے مخلص ہوں گے کہ بھائی ان کو آپس میں جوڑنا ہے تو اللہ ان کو توفیق دے دے گا. تو اگر ایک کی نیت ہی خراب ہے، شیطانی کرنے والی نیت ہے، تو پھر وہ آپس میں صلح نہیں ہو سکتی. یہ چار کام، یعنی یہ چوتھا کام جو ہے یہ تیسرے بندے کا دخل ہے. اگر یہ چاروں نہ ہونا پھر فرمایا کہ چلو اب دے دو طلاق. اس کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ اکبر. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہونا، خامد اور بیوی کا اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں دن رات گناہوں میں برائیوں میں پڑے رہنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالآخر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کی جو نحوست ہے نا وہ خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت آئی ہے یہ طلاق کی، یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. اس لیے حل کیا ہوگا؟ وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا. سچی توبہ کر لو، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، توبہ استغفار کر لو. یمتعکم متاعا حسنا، اللہ رب العالمین تمہیں سچی جو محبت ہے اور سچا جو فائدہ ہے نا ایک دوسرے سے وہ نصیب فرما دیں گے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر ایک کو اس کے مقام تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے، اس کی فضیلت ایک دوسرے تسلیم کر دیں گے. دوسرا سبب طلاق کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات، بدگمانی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہاں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، چند سال پہلے کی بات ہے. ہمارے شیخ صاحب سنانے لگے کہ میں اس کے ساتھ، کہتے جی آپ نے کدھر جانا؟ میں نے کہا میں فلاں جگہ پہ درس دینے کے لیے جانا ہے. چلو آؤ بیٹھو. آپ مولانا بھائی لگتا ہے، مولوی صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں دین کا ایک خادم ہوں. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے؟ میں ابھی آیا ہوں شادی کر کے، تو جو میرے خیال میں ہے میں تو ادھر ہوں اور میرا بیوی جو ہے نا وہ ادھر کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتا ہوگا. اب ذرا غور کریں کہ میں ادھر ہوں اور میری بیوی اپنے ملک میں کوئی گڑبڑ کرتا ہوگا کیونکہ وہ جوان ہے، اب میں تو ادھر ہوں. اس سارے راستے میں یہی باتیں کرتا گیا. حالانکہ وہ اچھا دیندار آدمی تھا، مطلب دین کے ساتھ اس کا لگاؤ تھا. کہتے میں اس کو بڑا سمجھاتا گیا لیکن وہ بات نہیں سمجھ آ رہی. آخر میں کہتے ہیں میں نے اس کو یہ کہا بات سنو ٹھیک ہے
تیری بات مان لیتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتی ہوگی، یہ بتاؤ کہ اگر وہ یہ سوچے کہ میرا خاوند تو وہاں اکیلا ہے تو وہ گڑبڑ کرتا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں بھائی جیسے تم یہ کہتے ہو اسی طرح وہ بھی تو کہہ سکتی ہے نا۔ بدگمانی، شکوک و شبہات، یہ تمہارے گھر کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اعتماد پیدا کرو اپنے ایک دوسرے کے اوپر۔ اب بہت بڑے مسائل جو ہیں گھروں کے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ آج کے دور میں بدگمانی۔ مرد اپنی بیوی پہ اعتماد نہیں کرتا ہے، بیوی اپنے خاوند پہ اعتماد نہیں کرتی، نتیجہ آخر بڑھتا 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 وہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، مسلمانوں، آپ کو کہا جا رہا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اور ٹور میں بھی نہ لگاؤ، جب یقین ہو پھر اس پہ بات کرو، بدگمانی سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے پہلے سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے بدگمانی سے بچنا ہے۔ ایک صحابی زمزم بن قتادہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی نے نعوذ باللہ میری بیوی نے سیاہ رنگ کا بچہ جنم دیا، ان کا رنگ سفید تھا، خوبصورت ہے، میری بیوی نے سیاہ رنگ کا بیٹا جو ہے نا وہ جنم دیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میرا نہیں، بدگمانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ جی جی ہیں۔ اب کون سے رنگ کے؟ کہتے سرخ رنگ کے۔ میرے پاس جو اونٹ ہے وہ کون سے رنگ کے؟ سرخ رنگ کے۔ اب میں کیا ان میں سے کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے؟ خاکی رنگ کا؟ کہا جی ہاں۔ اب میں وہ کہاں سے آ گیا؟ کہتے جی کوئی پچھلی راگ جو اونٹوں کی نسل کی ہے نا وہ آ گئی ہوگی۔ کہتے ہیں اگر وہ پچھلی نسل ادھر آ گئی ہے تو یہاں تیرے بیٹے کہ وہ پچھلی نسل نہیں آ سکتی؟ یہ رنگ کا کالا ہونا، رنگ کا گورا ہونا، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ تیرا بیٹا نہیں؟ تو یہ بدگمانی۔ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ خام خام بندہ اپنی میں مرد ہوں، بس میری رائے، ما اریکم الا ما ارا، بھائی ٹھیک ہے تم مرد ہو۔ اچھا عموماً آج کل مولویوں کو بھی اللہ ہدایت دے، ظاہر بات ہے کہ بھائی جو بات سننی ہے وہی آگے اپنے دماغ میں بٹھانی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے تو میں حاکم ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں جو چاہوں میں کروں۔ او بھائی تم حاکم نہیں ہو، فضول کی بھونگیاں نہ مارا کرو، تم حاکم نہیں ہو، تم اکیلے مرد ہو، تمہارا باپ بھی مرد تھا، تمہارا بیٹا بھی مرد ہے، تم بھی مرد ہو، تمہارا بھائی بھی مرد ہے، کیسی بات کرتے ہو؟ قوام کا مطلب حاکم اور لیڈر نہیں ہوتا، قوام کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو سہارا دے کے کھڑا کرنا۔ پہلے اس بیٹی کا باپ اس کا قوام تھا، پھر اس کا بھائی قوام بنا، پھر اس کی شادی ہوئی اس کا خامد قوام بنا، پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا پھر وہ قوام بنا۔ وہ قوام ہے، اس کا مطلب وہ ناتواں ہے، کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں اس کو کمزور رکھا ہوا ہے۔ ناقصات العقل والدین، عقل بھی کمزور ہے، دین بھی کمزور ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تجھے قوام بنایا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم جیسے مرضی اپنی مردانگی کا اظہار کرو، یہ طریقہ کار جو ہم نے اپنایا ہوا نا اس وجہ سے بھی طلاق ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرو، بلکہ وعاشروہن بالمعروف، اور اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، اچھا مومن تو وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اور چوتھا سبب یہ ہے کہ عورت کا خامد کی نافرمانی کرنا بے جا، ہاں شریعت کے مطابق ہو، اس کو سمجھائے، لیکن خام خام بد زبانی، نافرمانی اور خامد کی ناشکری کرنا، جب بھی کوئی چیز، جب بھی کوئی معاملہ ہو آگے سے میں نے کیا دیکھا ہے آپ کو، میں تو ہر وقت پریشانی، ہر وقت دکھ، ہر وقت مصیبت میں ہی رہتی ہوں، میرے پاس کیا ہے، میں کیا کروں؟
یہ ساری باتیں خامد کو پریشان کرنے والی ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا تھا کہ مرد کو ایک درجہ اوپر دیا ہے تاکہ وہ معاملہ وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہوتا ہے. آج تک دنیا میں کوئی بھی بادشاہ عورت نہیں ہوئی. یہ اللہ رب العالمین نے مردوں کے یہ خواہ اپنے آپ کو نہیں جی ہم بھی اس قابل ہیں. بھائی اگر یہ قابل ہوتی تو امہات المومنین سب سے زیادہ قابل تھی. آپ تو ان کے جوتے کے خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. عقل مندی میں، سمجھداری میں، دینداری میں تم کیا کہتی ہو؟ ہم کہاں تمہاری حیثیت اور کہاں تمہارا مقام؟ پچھلے جمعے تم نے اپنا مقام سنا. اس حدود اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے تم اپنی زندگی بسرو، پھر تمہارا مقام بہت اونچا. لیکن اگر اس سے نکلو گی تو پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افضل عورت وہ ہے التی تسرہ اذا نظر، جب خامد اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. وہ تطیعہ اذا امر، جب حکم دے تو اس کی بات کو مانے. ولا تخالفہ فی نفسہا و مالہا، کہ جس چیز کو خامد ناپسند کرتا ہے اس میں سے اس کی مخالفت نہ کرے. تو پھر یہ عورت جو ہے وہ بہتر ہے. پانچواں سبب یہ ہے کہ بیجا ملامت اور شدید تنقید ایک دوسرے کی طرف. کبھی خامد بیجا تنقید کرتا رہتا ہے، کبھی عورت جو ہے وہ بیجا تنقید کرتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو منع فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. بعض اوقات ہوتا ہے ایک خوبی ایک عادت اچھی نہیں لگتی تو دوسری تو اچھی ہے. اس لیے خوبیاں تلاش کیا کرو، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو نظر انداز کیا کرو، پھر جا کے زندگی اچھی بسر ہوگی. چھٹا سبب یہ ہے کہ خرچ کرنے میں بیجا مطلب بے اعتدالی. اللہ کے بندے ایسے نہیں ہیں، فضول خرچی بھی نہیں اور کنجوسی بھی نہیں. والذین اذا اسرفوا اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. جب تم مال و دولت کے خرچ کرنے میں معتدل رہو گے پھر کبھی بھی گھر کا نظام اور طلاق تک نوبت نہیں پہنچے گی. ساتواں سبب یہ ہے کہ مرد اور عورت کی ایک فطری ضرورت ہے جس کو ایک دوسرا پورا نہ کرے، بہانے بنائے. یہ منع ہے، بالکل حرام ہے. اگر ایسی صورت ہے خامد کی طرف سے ہو تب بھی جائز نہیں، عورت کی طرف سے ہو تب بھی جائز نہیں. اس لیے دونوں کی فطری جو ضرورت ہے اس کا پورا خیال رکھیں. آٹھواں سبب یہ ہے کہ عورت زبان درازی کرے. بد زبانی کرنے والی عورت، اور یاد رکھو جس خامد کے گھر میں عورت بد زبانی کرنے والی ہو اس مرد کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اتنا سنگین جرم عورت بد زبانی کرنے والی ہو اور پھر بات بات پہ طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت. میں نہیں آپ کے پاس دینا، دے دو طلاق. جب وہ کہتا ہے دھمکی دے تھوڑا سا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا تو وہ کہتے اچھا دے کے دکھاؤ. ایسے بھی ہیں. یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان میری بہنوں کے لیے، ايما امرأة سألت الطلاق سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے خاوند سے بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان اسباب سے بچ کر خوشگوار زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، طلاق کی نوبت آئے تو طلاق دینی کیسے ہیں یہ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا یا کوئی بات پوچھے گا تو بتا دوں گا. لیکن صرف اتنی بات کہ طلاق جب ہو جاتی ہے نا تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس لیے بچنا چاہیے. حد الامکان پوری کوشش کریے اس سیڑھی پہ قدم نہ رکھیں. زندگی اگرچہ حلال ہے، چاروں نہ چار نوبت جہاں تک پہنچ جائے پھر انسان طلاق دے دے، لیکن اس کے نقصانات بڑے اور اس کے اثرات برے اثرات بہت خطرناک ہیں. سب سے پہلے خاندان میں فساد برپا ہو جاتا ہے، باہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہی مرن جون پنجابی کہنے نے مرن جون مک جانا ہے. کہتا باجی باجی انہوں نے ساڈی تھی نالائق سلوک کیتا ہے، اسی اے مر گئے اسا نہیں جانا، او مر اسی مر گئے او نہ ہون، اے بس ختم. نہیں، خاندان دے بڑے حالات خراب ہو جاتے ہیں. دوسرا ہے کہ طلاق دے نتیجے اگر اولاد ہوئے خاص کر
اولاد ضائع ہو جاتی ہے، اولاد ضائع ہو جاتی ہے۔ بڑے گھر دیکھے ہیں، بندہ فوت ہو جائے اولاد بچ جاتی ہے، خاندان سایہ کر لیتے ہیں۔ طلاق ہو جائے تو نہ وہ اولاد باپ کی رہتی ہے نہ ماں کی رہتی ہے، وہ سمجھ نہیں آتی جاتے جائے کہاں، اولاد ضائع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بہت قیمتی سرمایہ ہوتا ہے ایک انسان کے پاس، اس کی اولاد۔ اگر وہ اس کو ضائع کر دے تو دنیا باڑ میں جائے، مال و دولت کو کیا کرنا ہے جب اولاد ہی نہیں رہی۔ اور تیسرا، طلاق کی وجہ سے ماں اور اس کی اولاد کے اندر جدائی ہو جاتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من فرق بین والدۃ وولدها فرق اللہ بینہ وبین احبتہ یوم القیامہ، جس نے اولاد اور اس کی ماں کے درمیان جدائی ڈالی۔ اگرچہ یہ لونڈی اور اس کی اولاد کے بارے میں پیچھے بیک اپ جو ہے وہ اس طرح کا ہے، لیکن عمومی طور پر ظاہر بات ہے۔ پھر کئی ایسے بھی سنگ دل ہوتے ہیں ساری زندگی ماں کو ملنے ہی نہیں دیتے، غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے اولاد تیری ہے، لیکن ماں کے ساتھ ان کا تعلق قائم رہنا چاہیے۔ اگر قائم نہیں رکھو گے، بالکل جدا کر دو گے، تو قیامت کے دن رب العالمین تیرے ساتھ یہ سلوک کریں گے کہ تیرے اور تیرے جو محبوب ہیں، سب سے محبوب ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے درمیان ہی اللہ تعالیٰ جدائی کر دے گا۔ پھر معاشرے کے اندر یہ بھی ایک بڑا ناسور ہے کہ جس کو طلاق ہو جاتی ہے اس کو اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو بڑی بھائی ساری برائیاں عورت کے اندر تو نہیں، مرد بھی تو کچھ چول ہی ہوگا نا، بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس نے یہ کام کیا۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی جو متعلقہ عورتوں کی تعداد ہے، یہ بے راہ روی کو جنم دے رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ فطری عورت کیا کرے گی، کب تک اس بات کا؟ اور نکاح نہ ہونا یا نکاح کے بعد طلاق کا ہو جانا اور پھر علیحدہ خالی بغیر شادی کے بغیر خامد کے زندگی کا بسر کرنا یا بغیر عورت کے زندگی کا بسر کرنا، سب سے پہلے انسان کے دماغ کو اٹیک کرتی ہے۔ جو ریسرچ کر کے دیکھیں آپ، وہ عورت بھی پاگل ہو جاتی ہے، مرد بھی پاگل ہو جاتا ہے، بظاہر دیکھنے میں بالکل بے شک ٹھیک ہوں، لیکن حقیقت میں ان کی زندگی تباہ ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا خطرناک اثر ہے۔ اور اسی طرح چھٹا جو ہے وہ سبب یہ ہے کہ مطلقہ عورت جو ہوتی ہے اس کی جب کثرت ہو رہی ہے تو لوگ اس سے نکاح کرنا ہی، اور پھر یہ بھی کہ دوسرا نکاح نہیں کرتے، نہ دوسری جگہ پہ متعلقہ عورت کا اس کے ساتھ نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کمواری تھی، باقی ساری یا بیوہ تھی یا متعلقہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کمواری سے شادی کی، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی عورت ملتی ہے تو انسان کو اس بات سے ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان اثرات سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.